ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں امریکی افواج کے شام سے انخلاء کے بیان پر صدر ٹرمپ کو تنقید کا سامنا کیوں ہے، اور تعلیم کے ذریعے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر کام کرنے کے لیے امریکی وزیر تعلیم سے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایوارڈ حاصل کرنے والی پاکستانی استاد بھی شامل ہوں گی ہمارے شو میں۔ پروگرام میں مزید کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ ملاقات تعلیم کے میدان میں ایک امریکی ایوارڈ حاصل کرنے والی پاکستانی خاتون سے۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا کا بڑھتا ہوا مرض، وجوہات اور احتیاطی تدابیر کا تجزیہ، اور مزاح کے ذریعے مسیحی اور مسلمان برادری کو قریب لانے کی ایک کوشش۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ چونکہ شام میں داعش کو شکست دی جا چکی ہے، لہٰذا وہاں تعینات امریکی فوجیوں کو اب واپس آ جانا چاہیے، جس کے بعد خطے میں امریکہ کے اتحادی ممالک اور گروہ تشویش کا شکار ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ کیپٹل ہل سے امان اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امان، صدر ٹرمپ کے اس بیان کا پس منظر کیا ہے؟ کو وائٹ ہاؤس میں شام کے حوالے سے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی، جس کے حوالے سے حکام کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے امریکی فوج کے انخلاء کو جلد از جلد یقینی بنایا جا سکے، تاکہ اس کی جگہ شام میں امریکہ کے عرب جو اتحادی ہیں وہ جگہ لیں اور تعمیر نو کا خرچہ بھی برداشت کریں۔ اپیرنٹلی صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ شام کی ریکنسٹرکشن اور لانگ ٹرم سٹیبلٹی امریکہ کے اسٹریٹجک جو اہداف ہیں اس کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ جو سینئر ترین فوجی حکام ہیں وہ اس معاملے میں جلد بازی کے خلاف ہیں، اس پر کوشن بھی کر رہے ہیں، اور مزید انہی معاملات کا ہم نے احاطہ اس رپورٹ میں بھی کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ شام میں فی الحال 2000 کے لگ بھگ امریکی فوجی موجود ہیں، جن میں سے زیادہ تر شمالی قصبے منجیب میں تعینات ہیں۔ اپنی حالیہ تقریروں میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے امریکی فوجیوں کی گھر واپسی کا وقت آ گیا ہے، جبکہ مقامی فوجی حکام کا کہنا ہے ایسا کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم نے اسلامک اسٹیٹ سے اپنے علاقے کو آزاد کرا لیا ہے، اور اس علاقے میں ہم سب اتحادی اور دوست ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ اور پینٹاگون سمیت وہ فوجی کمانڈر جو ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پر تعینات ہیں، سب کا کہنا ہے کہ وہ منجیب میں موجود رہیں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی جانب سے بدھ کو پھر سے کہا گیا کہ امریکی فوجیوں کو شام سے نکال لیا جائے گا، لیکن ترجمان کے مطابق اس کی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ ہم قانون کے نفاذ کی ذمہ داری کی مقامی سطح پر منتقلی کے کام پر توجہ دینا چاہتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد ایسے انداز میں کیا جائے گا کہ آئیسس کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع نہ ملے۔ تو اب یہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ صدر کی قیادت میں ملنے والی کامیابی سے ماحول بدل چکا ہے۔ ہم صورتحال کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ٹرمپ کے مشیر آج اور پچھلے کچھ دنوں سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شام سے اچانک انخلاء دراصل امریکی مفاد میں نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے روس اور ایران کو شہ ملے گی کہ وہ دمشق میں اسد حکومت کی حمایت جاری رکھیں، اور اس سے ترکی کو بھی شہ ملے گی کہ وہ افرین اور دوسرے شامی علاقوں میں اپنی مداخلت جاری رکھے۔ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف شام اور عراق میں ہونے والی جنگ میں کردوں کے لیے امریکی حمایت امریکہ اور ترکی کے درمیان تناؤ کی وجہ ہے۔ جی، منگل کو ہونے والی اس شام پر نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے حوالے سے یہ بھی خبر آئی کہ صدر نے اس بات پر فوجی حکام سے اتفاق کیا کہ جب یہ آئی ایس کے بچے کچے جو علاقے ہیں ان میں جنگ جاری ہے تو لوکل سیکیورٹی فورسز کو امریکی افواج جو ہے وہ ٹریننگ بھی دیں گی، اور صدر یہ بھی نہیں چاہتے کہ اگلے 6 ماہ بعد بھی اسی معاملے پر مزید گفتگو کی جائے انخلاء کے حوالے سے۔ جی، امان اظہر ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو امان فار دیز اپڈیٹس۔ اور واشنگٹن سے چلتے ہیں پشاور، جہاں پشتون تحفظ موومنٹ نے 2 دن بعد ایک جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس جلسے کے بارے میں تحریک کے عہدیداروں اور ضلعی انتظامیہ کے کیا تاثرات ہیں، دیکھتے ہیں پشاور سے اس رپورٹ میں۔ پشتون تحفظ موومنٹ نے 8 اپریل کو پشاور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ بدھ کے روز پشاور پریس کلب میں تنظیم کے رہنما محسن داوڑ نے کہا کہ پشاور میں تمام سیاسی جماعتوں اور دوسرے مکاتب فکر کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں جاری ہیں تاکہ اس جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی ان کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے۔ وکلا برادری، وکلا جو تنظیمیں ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی،
ان کو بھی ہم جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے. ڈاکٹرز کی برادری آل کے فنون کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو بھی چکی ہے. انجینئرز ہو گئے, سول سوسائٹی ہو گئے. دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پشاور کی ضلعی انتظامیہ اس جلسے کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہی ہیں, مگر ایڈیشنل کمشنر پشاور ثناء اللہ نے اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کے اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگائیں گے. کوئی بھی جلسہ آپ نے کرنا اس کا پراپر پروسیجر ہے. یو ہیو ٹو فائل این اپلیکیشن فار دی NOC, وہ ہم پولیس کے تھرو کرتے ہیں, وہ پراپر پورا پلان کر کے پھر ہمیں دیتے ہیں. وہ تو پروسیجر ہے, وہ پروسیجر فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو سیکورٹی ارینجمنٹ جس طرح ہوگی, جن کو باقیوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہی ہوگی ان کے ساتھ. کسی کے ساتھ نیگیٹو یا پازیٹیو پریفرنس کسی کو نہیں دے رہے. جو بائی لا ہے ہم اسی کو اکارڈنگلی ٹریٹ کریں. پشتون تحفظ موومنٹ کے قائد منظور احمد پشتین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی, لیکن اس قسم کی کوئی بھی کوشش انہیں 8 اپریل کے جلسے سے منع نہیں کر سکتی. پشاور کے لوگوں کو بھی بہت سارے دھماکے یہاں ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہاں مطلب نقصان پہنچا ہے, اغوا بھی ہے, لاپتہ بھی, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. ان سب کے ساتھ اپنے غم ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم رونے کے لیے آ رہے ہیں یہاں, وہ لوگ ہمیں رونے نہیں دے رہے ہیں. بہرحال ہر ایک کا اپنا ایمان ہے, انسانیت ہے ہر کسی میں. ہم کوئی چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے, ہم ملنگوں کی طرح, درویشوں کی طرح اپنا جو پیغام ہے وہ بیان کرتے رہیں گے. پاکستان کے حالات پر قریبی نظر رکھنے والے ماہرین منظور پشتین کی اس موومنٹ کو ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے سدباب کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. عمر فاروق, اردو VOA, پشاور. امریکہ میں سیاہ فاموں کو برابری کے حقوق دلانے کی تاریخی سول رائٹس تحریک کے رہنما ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی 50ویں برسی کل یہاں امریکہ میں منائی گئی. مارٹن لوتھر کنگ 4 اپریل 1968 کو قتل ہوئے تھے. ڈاکٹر کنگ کی 1963 میں واشنگٹن میں مارچ کے دوران کی گئی تقریر کے ان الفاظ سے ان کو شہرہ آفاق مقبولیت ملی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب میرے بچے ایسے ملک میں پرورش پائیں گے جہاں انہیں اپنے رنگ کی بنا پر نہیں بلکہ اپنے کردار کی بلندی کی بنیاد پر پرکھا جائے گا. برسی کے موقع پر واشنگٹن DC میں مظاہرین نے خاموش ریلی نکالی, جبکہ ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں جہاں وہ قتل ہوئے تھے ایک ریلی نکالی گئی جس میں سال 2016 کے صدارتی امیدوار برنی سینڈرز, امریکی عوامی نمائندے اور مذہبی رہنما بھی شامل تھے. امریکی محکمہ تعلیم میں اس حوالے سے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈرم میجر انوویشن سروس ایوارڈز کی تقریب منعقد ہوئی. یہ ایوارڈز دنیا بھر میں رضاکارانہ طور پر عوامی خدمت کے شعبے میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو دیا جاتا ہے, اور اس سال یہ ایوارڈ پانے والوں میں پاکستانی ماہر تعلیم ڈاکٹر نور فاطمہ بھی شامل تھیں. یہ ایوارڈز امریکی وزیر تعلیم بیٹسی ڈیووس نے دیے. ڈاکٹر نور فاطمہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ, ویلکم ٹو ویو 360 اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ ٹائم فار اس. یہ بتائیے کہ آپ اسلامک یونیورسٹی سے منسلک ہیں اسلام آباد میں, اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جو پاکستان میں تعلیم کے میدان میں مذہبی ہم آہنگی ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور اس پہ ہم کیا مزید کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے ہمارے پاس ایک منسٹری ہوتی تھی, ریلیجس منسٹری. آپ اس سے تھوڑا سا اس کو ہم ریفلیکشن دے سکتے ہیں کہ اب اس منسٹری کا نام ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی. سو اب آپ کے پاس اوپننگ اپ آئیڈیاز, اور جو ہم پچھلے 20 سال سے ٹیررزم میں, ایکسٹریمزم میں, ریڈیکلائزیشن میں دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد اب ہمیں ضرورت تھی اس وقت سوچنے کی کہ آپ کی ورلڈ پولیٹکس میں جو آپ کا انٹرفیتھ ہارمنی ہے اور ڈائیورسیفیکیشن جو ہے اس کی ایکسیپٹنس اور اس کی ٹالرنس کے لیے اس وقت دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ اس پر کام کر سکیں. صحیح. تو آپ کیا تجاویز دیں گی اگر آپ پاکستان میں جو شعبہ تعلیم ہے اس میں؟ دیکھیے, بینگ دی فیکلٹی آف پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, آئی تھنک یہ ہائی ٹائم ہے کہ جو اس طرح کے اسکالرز ہیں اس فیلڈ سے وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. آپ 20 سال ہو گئے, ایک تھیسس کو آئے, ہنٹنگٹن نے ایک تھیسس دیا تھا کلیش آف سویلائزیشن, جس میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ آئیڈینٹیز جو ہیں, جو آپ کی ریلیجس آئیڈینٹیز ہیں, وہ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کرتی ہیں. 20 ایئرز بعد اب کوسچن یہ ہے کہ ریلیجس ٹرینڈس آئیڈینٹیز کی کیا ہے.
दुनिया ने क्या पाया उस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। तो आई थिंक ये अब आपका अलाइंसेस ऑफ सिविलाइजेशन का टाइम है। तो मेरे सारी फोकस इस चीज़ पे था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली पाकिस्तान एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है, उसकी पॉलिटिक्स का भी। तो उसके अंदर किस तरह से आप हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और उसमें करिकुलम के अंदर चेंजेस होने चाहिए। उसके अंदर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर एक इंटरफेथ की या आपको डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए एक कोर्स बैचलर लेवल पे होना चाहिए जो उनको लेना चाहिए, और खासतौर पे एंटी थीसिस क्रिएट होना चाहिए और अटेंडिंग थीसिस। ये तो आपकी तहकीक की कहती है और ये करना चाहिए। क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान में शोबा तालीम में इसकी जगह है देखिए बात करने के लिए? बिल्कुल जी। जब अब पाकिस्तान में आप डीप एक डिवाइडेड सोसाइटी है नो डाउट, लेकिन अब आप पोलराइजेशन ऑफ थॉट्स देखते हैं। अब देयर इज ए क्लियर ग्रुप और क्लास जो आपसे बात करती है कि एनफ इज एनफ, नाउ वी नीड टू लुक एंड सिट कि आपने हमसे क्या गलती हुई। अगर आपके रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपके टेररिस्ट लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर देयर एजेंडाज, तो व्हाई नॉट हम क्यों नहीं सिविल सोसाइटी को, हम एजुकेटेड जो आपका माइंड है, हम इनलाइटमेंट की तरफ क्यों नहीं आ सकते? ये क्यों नहीं कर सकते कि हम क्यों नहीं लोगों को डाइवर्सिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सकते? हम एक टेबल पर एक कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते? सही। तो आपके ख्याल से इससे जो अक़लियतों के हुकूक हैं पाकिस्तान में, जिन पर बहुत बहस भी होती है, बात भी होती है, अक़लियतों के हुकूक भी एज ए सिटीजन जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं, सिक्योर हैं वो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में क्या हमारा एवरी जो स्टूडेंट है वो ये समझता है कि अक़लियतों को, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एज ए इक्वल सिटीजन हैं, ठीक है, वो भी। और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन हमारे यहाँ कल्चरल है, हमारे यहाँ एथनिकली हम एथनिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज की हैं, ओवरऑल दुनिया में भी है। तो उन सब को आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, टॉलरेंस कैसे करनी है, उसको आपने एक्सेप्ट एज ए इक्वल ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले ह्यूमैनिटी की बात है जो आपने किंग लूथर की बात पे की, ह्यूमैनिटी की बात है। बिल्कुल। और MLK अवार्ड हासिल करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस हियर इन द स्टूडियो। सो नाइस ऑफ यू हैविंग हियर। थैंक यू डॉक्टर नूर फातिमा। और कौम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे ने अफगान पनाह गज़ीनों के इलाज मुआवजे के लिए पेशावर में कायम शौकत खान मेमोरियल कैंसर अस्पताल से एक मुआहदा किया है, जिसके तहत अस्पताल को जदीद आलात के लिए $62 लाख की इमदाद दी जाएगी। खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ आप अहम बैन अक़वामी उमूर पर माहिरीन की तबसरे पढ़ सकते हैं और दिलचस्प वीडियो से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और पाकिस्तान में थैलेसीमिया का मर्ज क्यों बढ़ रहा है, उसको फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाना ज़रूरी है, इस बारे में एक रिपोर्ट शामिल होगी शो में। और बिरयानी के दिलदादा एक अमरीकी मज़ाहनिगार से भी मुलाकात करेंगे जो मज़ाह के ज़रिए मसीही और मुसलमान बरादरी को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले देखते हैं कुछ अहम बैन अक़वामी खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड न्यूज़ में। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में अमरीकी काउंसिल खाने से बेदखल किए जाने वाले अमले के दर्जनों अफराद अमरीका के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया फुटेज के मुताबिक कई अफराद को बसों में सवार होते और सामान से लदे ट्रक्स को एयरपोर्ट रवाना होते दिखाया गया है। रूस ने अमेरिका की जानिब से रूसी सफारतकारों को बेदखल करने के जवाब में 60 अमरीकी सफारतकारों को रूस से बेदखल कर दिया था। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव का कहना है कि साबिक रूसी जासूस पर केमिकल हमले के इल्जामात पर बरतानिया रूस के जायज़ सवालात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। सर्गेई लावरोव ने रूस पर इस हमले के इल्जाम के बाद पैदा होने वाले सफारती बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत से कबल कहा है कि इस मामले की केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत जिम्मेदाराना और मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर लूला दा सिल्वा को करप्शन के इल्जाम में दी गई 12 साल की सजा को फौरी शुरू करने का हुक्म दिया है। साबिक सदर की जानिब से दरखास्त की गई थी कि सजा के खिलाफ तमाम अपील्स का फैसला आने तक उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। 11 में से 6 जजेस के मुतफ़िक़ा फैसले को साबिक सदर के मुखालफिन की जानिब से सराहा जा रहा है। भारत की एक अदालत ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को नायाब काले हिरन का शिकार करने का मुजरिम करार देते हुए उन्हें 5 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान के वकील ने उम्मीद जाहिर की है कि सलमान जेल नहीं जाएंगे और उन्हें अदालत से जमानत मिल जाएगी। पाकिस्तान में थैलेसीमिया के तकरीबन 90 लाख मरीज़ हैं और हर साल 5 से 8,000 नए केसेस सामने आ रहे हैं। थैलेसीमिया एक लाइलाज बीमारी है, मौरूसी बीमारी है, जिसमें खून के सुर्ख खुलिये
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے زیادہ تر کیسز کسی میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر خاندان میں شادی کرنے کے رجحان کے باعث سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں حکومتی سطح پر اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے یہ رپورٹ۔ جب سے یہ پیدا ہوا تب سے میں نہ تو اچھے طریقے سے سو پائی ہوں، نہ کہیں جا سکی ہوں۔ اس بچے کی وجہ سے اتنی پرابلم کی وجہ کہ میری ایج اتنی نہیں ہے جتنی کہ ابھی فیل ہو رہی ہے۔ کوئی لوگ مجھے ماں جی بھی کہہ جاتے ہیں۔ ایسے جملے کہنا ایک ماں کے لیے ہرگز آسان نہیں، لیکن جب ایک ماں اپنے 11 سال کے بیٹے کو ہفتے میں 2 بار خون لگتا دیکھتی ہو تو تکلیف بھی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر رشتہ داروں میں شادی کرتے ہیں آپس میں، تو سب کے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس میرا بچہ ہی ایسا ہے، فرسٹ میرا بیبی ہے، یہ اس کو ہوموفیلیا ہے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بلڈ کہاں سے لگے گا کہاں سے نہیں۔ جب اس کو لے کے جاتے تھے نا، اس کا رینج کرنا بڑا ہی مشکل تھا بلڈ کا، تو اس رینج کرتے کرتے نا بچے کی ہیلتھ بہت زیادہ بگڑ جاتی تھی۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ سندس میں نا اس کو بلڈ وغیرہ لگوا کے دیکھیں۔ پاکستان میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا جیسی جینیاتی بیماری کے لیے سندس فاؤنڈیشن نامی ادارے نے 1998 سے کام کرنا شروع کیا۔ اپنی نوعیت کے اس منفرد سینٹر کے پاس اس مرض کا کوئی علاج تو نہیں، البتہ مریضوں کی سانس بحال رکھنے میں یہ کسی مسیحا سے کم بھی نہیں۔ پنجاب میں ہمارے تقریباً 7 سینٹرز ہیں اور ٹوٹل جو ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 6000 کے قریب ہیں۔ اور جہاں تک بلڈ کی نیڈ کا تعلق ہے، ہم لوگ بیسیکلی ٹارگٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، یونیورسٹیز اور بینکس، مارکیٹس وغیرہ، جہاں پر ہم لوگوں کو ہیلتھی ڈونرز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ بڑا ٹف ٹاسک ہے کیونکہ بیچ میں کچھ اس طرح کے پیشنٹس بھی موجود ہیں جنہیں ہر تقریباً 10 دنوں کے بعد 2 بیگ کی یا 1 ویک کے بعد ڈبل بیگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی میں ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، بائی برتھ بچے میں یہ ڈیفیکٹ آتا ہے پیرنٹس کی طرف سے۔ یوں تو تھیلیسیمیا میجر کے حامل کسی بھی جوڑے کے پیدا ہونے والے بچے اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس بیماری کی ایک وجہ کزن میرج بھی ہے۔ میری شادی کو 22 سال ہو گئے ہیں، میرے پھپھو کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ اس سے بڑے میرے 3 بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب سے چھوٹا ہے، اسی کو تھیلیسیمیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج پرابلم ہے۔ تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قومی اور پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے منظور کردہ قوانین کے تحت شادی کے امیدوار لڑکے اور لڑکی کے لیے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروانا لازم ہے۔ پنجاب میں اس قانون کو تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹ 2016 کا نام دیا گیا۔ ہمارے پاس جو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آتے ہیں ان میں تقریباً 60 to 70% ایسے لوگ ہیں جو آپس میں رشتہ دار ہیں، انہوں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں جس کا نام HB الیکٹرو فورسز ہے۔ وہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی مفت جو ہے کر رہی ہے اور سندس فاؤنڈیشن بھی مفت کر رہی ہے۔ دیہی علاقوں میں ابھی بھی ایسے کیس رجسٹرڈ نہ ہونے کے باعث اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد کا تعین ممکن نہیں۔ سماجی مکالمہ ثقافتی مفاہمت کے فروغ میں تو اہم ہے ہی، مگر مزاح میں بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کا استعمال کیا ہے امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے ایک کامیڈین جیریمی میکلیلن نے، جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں اپنے فین بنائے ہیں۔ جیریمی نے پاکستان میں بھی کچھ عرصہ گزارا اور وہ اپنے آپ کو راولپنڈی بوائز کے لیے امریکی سفیر بھی کہتے ہیں، اور اب وہ مزاح کا سہارا لے کر نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ جیریمی میکلیلن ہیں۔ ان پر انتہا پسند ہونے اور اخوان المسلمین کا رکن ہونے کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ I hope I'm going to heaven. That's my goal, right? My goal is just to get in good with like each religion so that whichever one turns out to be true, I can sneak in. مگر یہ کیتھولک کمیڈین مانتے ہیں کہ وہ انتہا پسند تو ہیں، لیکن صرف اپنی پسندیدہ ڈش بریانی کے لیے۔ جیریمی طنز و مزاح کے ذریعے مسیحی اور مسلمان کمیونٹی کے درمیان مشترک خصوصیات کو اجاگر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہم مسیحیوں اور مسلمانوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، اور کئی ایسی رسمیں ہیں جن کے بارے میں ضروری نہیں کہ ہمیں شعور ہو، جیسے مسیحیوں کے 40 دن کے روزے اور مسلمانوں کا رمضان۔ دونوں روایات میں روزے رکھنا اور خیرات دینا مشترک ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کی قابلیت رکھنے کے ساتھ ساتھ جیریمی دونوں مذاہب کے لوگوں کے درمیان باہمی احترام اور مفاہمت کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان عدم برداشت عموماً غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔
ان دنوں مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت تناؤ دکھائی دیتا ہے. ایسا نہیں کہ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، مگر میرا خیال ہے اب وقت ہے جب ہم حقیقت میں فاصلے کم کر سکتے ہیں اور اپنے اختلافات کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں اور مشترک چیزوں کے بارے میں بات کر کے مل جل کر رہ سکتے ہیں. مختلف مذاہب کے درمیان اختلافات ختم کرنے کے لیے کامیڈی کا استعمال کوئی انوکھی چیز نہیں. مسلمان اسکالر امام طلال عید کہتے ہیں کہ بین المذاہب مزاح صدیوں پرانا ہے. Humor is important in our life. مزاح ہماری زندگی کے لیے اہم ہے. ہمارے پیغمبر نے خود مزاح کو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا، تو اس لیے مسلمانوں کو بین المذاہب تعلقات کے فروغ کے لیے زیادہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ ذرا تفریح سے کوشش کرنی چاہیے. جرمی نوجوان نسل کے ان کامیڈینز میں سے ہیں جو سفارتکاری کے قدیم طریقوں کو لطیفوں کے ساتھ ملا کر غلط فہمیوں کو دور کرنے اور دوستانہ ماحول اور بات چیت کی فضا پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے بھی ہیں. نائلہ محمد کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. So one of the things I've learned is that the real schism within Islam is not between Sunni and Shia. It's about whether biryani should have potatoes. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ جنگلی اور معدومی کے خطرے سے دوچار جانوروں کی انٹرنیٹ پر غیر قانونی تجارت روکنے کے لیے اب ٹیک کمپنیوں سے مدد لے رہا ہے. فنڈ اس غیر قانونی تجارت میں اگلے 2 سال کے دوران 80% تک کمی لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کوششوں کے بارے میں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں جنگلی جانوروں اور ان کے اعضاء کی غیر قانونی تجارت کا سالانہ تخمینہ تقریباً $20 ارب ہے، اور اب یہ تجارت آن لائن بھی کی جانے لگی ہے. کیونکہ یہ زیادہ خفیہ ہے اور اس سے بڑی بین الاقوامی مارکیٹ میں تجارت کی جا سکتی ہے. جن جنگلی جانوروں کی زیادہ تجارت ہوتی ہے ان میں ہاتھی دانت، کچھووں کے شیل اور انڈے، اور غیر قانونی طور پر زیادہ بیچا جانے والا جانور پینگولین شامل ہیں. ان جانوروں کی غیر قانونی طور پر خرید و فروخت میں سال 2020 تک 80% تک کمی لانے کے مقصد کو پانے کے لیے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نامی ادارے نے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی مدد لی ہے. جن میں ای بے، ایچ سی، مائکروسافٹ، گوگل، علی بابا اور ٹینسنٹ جیسی ایسی کمپنیز شامل ہیں جن کی پہنچ دنیا بھر میں ہے. ہم ایسی کئی پالیسیز بنا رہے ہیں جن کی مدد سے ممنوعہ اشیاء کے بارے میں آگاہی پھیلائی جائے. اگرچہ اس مہم کا باقاعدہ آغاز اس سال مارچ میں ہوا، لیکن ٹیکنالوجی کمپنیز اس حکمت عملی پر 2 سال سے تجرباتی طور پر کام کر رہی تھیں. صرف سال 2017 میں ہم نے ای بے پر 45,000 ایسی فہرستوں کو بلاک کیا یا ہٹایا جو معدومی کا شکار جانوروں کے اعضاء کی تجارت پر ہماری پالیسیز کے خلاف تھیں. اس حکمت عملی کا ایک حصہ صارفین کو ایسے جانوروں کے بارے میں موجود پابندیوں اور قوانین کے بارے میں آگاہ کرنا بھی ہے. ایسے کیسز میں جہاں لوگ ان پابندیوں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سخت ایکشن لیتے ہیں. ہم ان کے اکاؤنٹ مکمل طور پر یا جزوی طور پر منسوخ کر دیتے ہیں، اور غیر قانونی سرگرمی کی صورت میں ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی لیتے ہیں. اس مہم کے کچھ ممبرز جانوروں کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والوں کے بدلتے ہوئے طریقوں کے بارے میں خبردار کرنے کا ایک سسٹم بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. ویرونیکا اگلیسیس کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی رائے اور تجاویز دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa. مجھ سے رابطے کے لیے میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @ثاقب الاسلام. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.